السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو کھولیے، اس کا صفحہ نمبر 49 اور پیج نمبر 49 آپ نے کھولنا ہے، اور آج ہم اس کے نیا سبق جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے جھوٹ بولنا۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا جو ہم لوگ اکثر بول لیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کسی کے اوپر جھوٹا جو ہے الزام لگانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ اس کتاب میں آج کی ڈیٹ لکھیں گے۔ آج کی ڈیٹ ہے 21/4/2021۔ صحیح ہے، آپ آج کی ڈیٹ لکھیں گے، اور یہ سبق کا نام ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے وہ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کچھ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی کو ہر بات میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ جھوٹ بول کر جو ہے اپنی باتوں کو کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد باتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ ادھر ادھر کی باتوں کو جو ہے وہ اپنے سے جوڑ کر جھوٹ بول کر باتیں کرتا ہے۔ صحیح ہے، اب ہم یہ سبق جھوٹ جو ہے اس کی میں ریڈنگ کروں گی، اس کو آپ بہت غور سے سنیے، اور پھر اس کا آپ نے ٹائٹل پہ بنانا ہے۔ سبق کا نام ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والا شخص بہت سخت ناپسند ہوتا ہے، اور جو بھی بات بولیں وہ سچ بولیں، چاہے سچ میں آپ کو ڈانٹ بھی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، آپ کا اعتبار چل جاتا ہے، لوگ آپ کو جھوٹا کہنے لگتے ہیں، آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ صحیح ہے، جھوٹ خواہ کھلی کھٹی املی کھانے یا کولڈ ڈرنک پینے کے لیے بولا جائے، یا امی ابو کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے، اسکول میں سزا سے بچنے کے لیے ہو، یا کسی اور وجہ سے، جھوٹ ہر صورت میں بری بات ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ کبھی کوئی غلط چیز کھا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کھائی۔ کولڈ ڈرنک پینے سے بچوں کو منع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت نقصان دہ ہے، تو ہم چھپ کے پی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پی، لیکن بعد میں طبیعت خراب کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا پیا ہے۔ یا اسکول میں سزا سے بچنے کے لیے ٹیچر سے بیماری کا، پیٹ درد کا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنے دین پر قائم نہیں ہوتا، ایمان نہیں رکھتا، نہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نہ اس کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کون سا ہمارے سامنے ہے، کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیا ہے کہ جھوٹ کبھی مت بولو تو اس کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے کام نکالتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کی جان بچ جاتی ہے جھوٹ بولنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر لعنت بھیج کر جھوٹ سے اپنی نفرت کا کھلا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹ بولتا ہے اس پر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کیا ہے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور جھوٹ بولنے والے سے اپنی نفرت کا اعلان کیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے جھوٹ بولنے والے شخص سے۔ ایک نہ ایک دن جھوٹ اس دنیا میں بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اور جب کبھی جھوٹ آپ کا کھلتا ہے تو آپ شرمندہ ہونے کے سوا کچھ نہیں رہتا آپ کی زندگی میں، اور آپ بہت ہی شرمندہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی، اور آخرت میں جھوٹ بولنے والے کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور اس کو سخت عذاب ملے گا۔ جھوٹا سب سے منافق ہوتا ہے، سب سے بڑا منافق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوٹی باتیں بولتا ہے، اور سچی بات کو نہیں سنتا، کسی کی مدد نہیں کرتا، کسی کے کام نہیں آتا، تو وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہے اور عمل اس کے برعکس ہو، یعنی کہ وہ منہ پر تو کچھ کہتا رہے اور عمل اس کا کیا ہو، الگ ہو۔ افواہ پھیلانا، یعنی کسی بات کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر دینا اور سارے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دینا، افواہ پھیلانا کہلاتا ہے۔ افواہ بھی جو ہے جھوٹ کی ایک قسم ہوتی ہے۔ کوئی واقعہ جو پیش ہی نہ آیا ہو اسے اپنی طرف سے ایک دوسرے تک پہنچانا انتہائی غیر اخلاقی بات ہے، یعنی کوئی بات نہیں ہوئی ہو اور آپ بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے، سنسنی پھیلانے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، تو یہ افواہ ہوتی ہے۔ اس عمل کو افواہ پھیلانا بھی کہتے ہیں۔ ان جھوٹی باتوں سے سب کو تکلیف پہنچتی ہے، جو سنتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اور جب تک وہ پریشان رہتا ہے اس کا سارا گناہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ معاشرے میں بے اطمینانی پھیلتی ہے، اور شرپسند لوگ ان باتوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ چوری چکاری کر لیتے ہیں، وہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو
کو جو ہے چوری کر لیتے ہیں، بائک کو اٹھا لیتے ہیں، ایسے لوگ ایسا کرتے ہیں. صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے سے سخت نفرت کا اظہار کیا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اوپر آپ کے اس میں یہ باکس بنا ہوا ہے پرپل والا، اس میں لکھا ہے منافق کی نشانی. یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے منافق وہ شخص ہوتا ہے جو زبان سے کچھ کہے اور اپنے کام دوسرے طریقے سے کرے، یعنی اپنے کام میں اس بات کا لحاظ نہ رکھے جو وہ کہہ رہا ہے. اب منافق کی نشانیاں کیا ہے؟ بولے تو جھوٹ کا سہارا لے، لیکن جب بھی کوئی بات کرے جھوٹ بولے. نمبر 2، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. اس سے آپ اگر کوئی وعدہ کریں تو وہ کبھی بھی آپ کے وعدے کو پورا نہیں کرے گا. تیسرا، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اس کے پاس اگر کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی جائے کہ تم یہ میرے اتنے پیسے اپنے پاس رکھ لو اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں تم سے لے لوں گا، اور آپ دے کے اس کو بھول جائیں، پھر آپ کو کبھی ضرورت پیش آئے اور آپ اس سے کہیں کہ میرے پیسے مجھے دے دو، مجھے بہت سخت ضرورت ہے، تو وہ کہے وہ پیسے تو میں نے خرچ کر لیے. اس نے پھر کیا کر لیا؟ آپ کی امانت کے ساتھ خیانت کر لی، آپ کے لیے ہوئے پیسے کو خرچ کر لیا. تو جو منافق شخص ہوگا وہ خائن ہوگا، یعنی کہ خیانت کرنے والا ہوگا. نمبر 4، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے. اگر کسی سے اس کی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی سے ناراضگی ہو جائے تو وہ بیڈ لینگویج پہ آ جائے، تو تڑاک کرے، گالیاں بکے. ایسا شخص جو ہوتا ہے منافق ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں یہ منافق ہے، اور اس سے دوستی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. صحیح ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم پیج پلٹیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنے کا ٹائٹل بنانا ہے. اب اگلے پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی اور گندے الفاظ. یعنی جھوٹ بھی بولنا، وعدہ بھی توڑنا اور گندے الفاظ بھی استعمال کرنا. اسلام جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے. یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے جو زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کے استعمال سے دیا جاتا ہے. حدیث یعنی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے شخص سے دور ہو جاتا ہے. کیوں دور ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جھوٹ بولنے والے کے شخص سے ایک عجیب سی بو آتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ بو کو پسند نہیں کرتے. وعدہ خلافی یا جھوٹا وعدہ کرنا بھی بری بات ہے، بڑی برائی ہے. اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم جس بات کا وعدہ کرنے جا رہے ہیں اسے پورا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو صاف انکار کر دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. اور اگر کر سکتے ہیں تو آپ حامی بھریں کہ ہاں میں یہ بات آپ کا کر دوں گا. وعدہ خلافی کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ اور دھوکہ ہے. اس طرح گالم گلوچ کرنا یعنی گالیاں بکنا، بیڈ لینگویج استعمال کرنا، کسی کو بیڈ ورڈ بولنا اور بیہودہ باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا بھی زبان کے غلط استعمال کی صورتیں ہیں. بددعا یا تانے دینا یا کسی کا دل دکھانا بھی اسلام میں منع ہے. کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل کا مذاق اڑانا، کسی کے چلنے کا مذاق اڑانا، کسی کے بولنے کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں اسلام میں منع ہیں. کیونکہ شکل ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنا کے دی ہے، جب ہمیں آواز جو ہے بولنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کی آواز سے، دی ہوئی آواز سے ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اب ہم نے یہ سبق جو پڑھا، ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے. تمام گناہوں کے جو جڑ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا بولتے ہیں، اور اس طرح ہمارے جھوٹ کا انبار بڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے نفرت ہے اور ہمیں جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. فرشتے جھوٹے شخص سے دور چل جاتے ہیں. وعدہ کر کے توڑ دینا یا وعدہ خلافی بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے جس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، یعنی اس سے بچنا چاہیے. اس طرح گالم گلوچ کرنا، بیہودہ باتیں بھی زبان کا غلط استعمال ہے. بددعا دینا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا کوئی کام نہ ہو، یہ فیل ہو جائے، اس طرح کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یا کسی کا دل دکھانا، کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور آپ اس کا سب کے سامنے اظہار کر کے اس پہ ہنسیں، اس کا مذاق بنائیں، اس کا دل دکھائیں، تو یہ اسلام میں منع ہے. اپنے کسی بھی فائدے کے لیے جھوٹ کا استعمال غلط ہے. اب کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ کرنا جو ہے غلط ہے. اس لیے ہمیں
ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہیے. سچ بولیں. سچ بولنے سے آپ کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے، آپ کو کام نہیں ملے، آپ کا بہت ساری چیزوں میں نقصان ہو جائے، لیکن آپ ہمیشہ سچ بولیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں. صحیح ہے. آپ نے اس سبق کا ٹائٹل بنانا ہے اور اب میں آپ کو اس کے 2 سوال کروا رہی ہوں. صحیح ہے. ہم بورڈ پر چلتے ہیں اور اس سبق کے 2 سوال جو ہیں وہ ہم بورڈ پر کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ لوگ ٹائٹل کا ایک پیج چھوڑ دیجئے، اس پہ آپ جھوٹ بولنے کا ٹائٹل بنائیں گے. سبق کا نام لکھیں گے جھوٹ بولنا، اور اس پہ کوئی بھی تصویر بنا سکتے ہیں، کوئی سینری بنا سکتے ہیں، کوئی 2 لوگ بنا کر ان کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ یہ سب کام اس میں کر سکتے ہیں. اب ہم سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور سوال لکھیں گے. صحیح ہے. ہم اب بورڈ پہ چلتے ہیں. آپ نے ڈیٹ آج کی لکھنی ہے اور سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. صحیح ہے. ہم سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے سوال اور جواب. یہ 2 سوال میں آپ کو آج کرواؤں گی. سوال نمبر 1 کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ نے اس طرح لکھنا ہے. سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں ڈیٹ ڈال کے، اور سوال نمبر 1 کا سوال لکھیے. جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجی ہے؟ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجی ہے؟ ہم سوال لکھیں گے جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے کیا بھیجی ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے. جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجی ہے؟ یہ سوال آپ لکھیں گے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کون بچہ مجھے بتائے گا؟ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر لعنت بھیج کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے شخص پر لعنت بھیج کر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے. صحیح ہے. یہ ہے آپ کا سوال نمبر 1. جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے کیا بھیجی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے شخص پر لعنت بھیج کر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے. صحیح ہے. آپ نے یہ سوال آپ نے کرنا ہے. پھر سوال نمبر ہم 2 پر آتے ہیں. سوال نمبر 2. اب سوال نمبر 2 کیا ہے؟ اب سوال نمبر 1 جو ہے یہ دونوں سوال ہو جائیں تو میں اس کا اسکرین شاٹ لے لوں گی. سوال نمبر 2 ہے جھوٹ بولنے والے شخص کا دین ایمان مضبوط ہوتا ہے. کیا جھوٹ بولنے والے شخص کا دین ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والے شخص کا دین ایمان محفوظ ہوتا ہے؟ اب بتائیے کون بچہ بتائے گا؟ جھوٹ بولنے والے کا دین ایمان محفوظ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سوال آپ لکھیں. سوال نمبر 2. کیا جھوٹ بولنے والے شخص کا دین ایمان محفوظ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے شخص کا دین ایمان محفوظ نہیں ہوتا. صحیح ہے. جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اور وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ اس کے
احکامات کی پرواہ کرتا ہے۔ جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پر جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتا ہے؟ نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ دو سوال جو ہیں وہ میں نے آپ کو کروائے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے کیا بھیجی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے شخص پر لعنت بھیج کر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے، کیا جھوٹ بولنے والے شخص کا دین ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ 2 سوال آپ اپنی کاپی پہ کریں گے ٹائٹل بنا کر، اور باقی کے جو سوال جواب ہیں 3 وہ میں آپ کو کل کے لیکچر میں آپ کو کرواؤں گی۔ صحیح ہے۔ یہ اس کا اسکرین شاٹ آپ کو یہاں پر آپ کو مل جائے گا، اور یہ آپ کو میں لیکچر کے ساتھ آپ کو بھیج دوں گی۔ یہ 2 کام آپ نے کرنا ہے، سبق بھی پڑھیے گا، اس کا ٹائٹل پیج بنا کے یہ 2 سوال آپ کر لیں گے۔ اب آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔ السلام علیکم کلاس 3 اسلامیت کے لیکچر نمبر سبق کو پڑھ لیجیے گا اور جو سوال جواب کروائے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ لیکچر نمبر آپ کے خدا حافظ۔